اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو ڈسکور دا میسج آف اسلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ہسٹری پر روشنی ڈالیں گے۔ ابتدائے نزول قرآن مجید۔ پہلے انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھی، روئے زمین پر ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، پوری زمین پر کہیں بھی ہدایت کی روشنی موجود نہ رہی تھی۔ بالخصوص عربوں کی حالت اور بھی ابتر تھی، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، ڈاکہ، غارت گری، چوری، جوا، شراب نوشی، بدکاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، الغرض کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ پھر اچانک ان میں سے ایک الانسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار ہرا سے اترے تو انہوں نے لوگوں کو توحید و رسالت اور قیامت پر ایمان لانے اور تمام برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ شروع میں مخالفتیں بھی ہوئیں، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں بھی دی گئیں، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنے، آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئیں۔ بالآخر وہی عرب جو دینی اور اخلاقی اعتبار سے دنیا کی بدترین قوم تھے، ہر اعتبار سے انسانیت کی بہترین امت بن گئے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب اس پیغام کا کرشمہ تھا جسے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اترے اور پھر صفا و مروہ پر، منا اور عرفات میں، گھروں اور بازاروں میں، گلی اور کوچوں میں، ریگزاروں میں اور نخلستانوں میں، مسجد میں اور میدان جنگ میں، ہر جگہ لوگوں تک پہنچایا۔ وہ خود حاکم نہیں بن بیٹھے تھے بلکہ انہوں نے خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا۔ قرآن مجید کی ضرورت و اہمیت۔ ساری روئے زمین روحانی اعتبار سے کفر اور جہالت کے اندھیروں میں گری ہوئی تھی، اسی لیے ایک خارجی روشنی کی ضرورت تھی اور وہ روشنی قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب آئی ہے۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، اسی لیے اس کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری کرنے کے لیے زمین بچھا دی، اور روح عالم بالا کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عالم بالا سے قرآن اتارا اور ارشاد فرمایا، اور ہم قرآن اتارتے ہیں جو سراپا شفا اور ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ جمع و تدوین قرآن مجید۔ جمع و تدوین قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم کیسے تیار ہوئی اور اپنی موجودہ شکل میں کب اور کیسے مکمل ہوئی۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار نازل نہیں ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ تقریباً 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41ویں سال کے رمضان المبارک میں ہوئی۔ آپ غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائیں۔ قرآن حکیم کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 63ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن دنیا میں رہے۔ نزول وحی۔ قرآن مجید وحی الہی ہے۔ وحی کے معنی ہے چھپا کر اطلاع دینا، اور اس سے مراد وہ خاص غیبی طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی نبی تک کوئی بات یا اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ سچے خواب کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ اپنی اصلی حالت میں یا کسی انسانی شکل میں ظاہر ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، اور کبھی ایک خاص کیفیت طاری ہونے کے بعد غیب سے کلام سنائی دیتا ہے۔ قرآن مجید زیادہ تر اسی آخری طریقے میں نازل ہوا۔ نزول وحی کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی، چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا اور سانس تیزی سے آنے لگتا، اور سخت سردیوں کے موسم میں بھی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ آپ سر مبارک جھکا لیتے اور ساتھ ہی آپ کو ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا، بلکہ اگر آپ نزول وحی کے وقت کسی اونٹنی وغیرہ پر سوار ہوتے تو وہ جانور اس بھاری پن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ اس حالت میں آپ کو کلام الہی سنائی دیتا تھا اور وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد آپ کو اس طرح سنا ہوا پورا کلام یاد ہو جاتا تھا۔ نزول وحی کے لیے کوئی وقت، جگہ یا مقدار مقرر نہیں تھی۔ گھر، سفر، دن، رات میں جب اور جہاں حکم الہی ہوتا، فرشتہ آپ کے پاس کلام الہی لے کر آ جاتا جو کبھی ایک آدھ آیات، کبھی پوری سورت اور کبھی کئی سورتوں پر مشتمل ہوتا۔ ترتیب قرآن۔ ابھی آپ نے پڑھا بھی اور سنا بھی کہ پہلے سورہ اعلیٰ کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ یہ سورہ موجودہ ترتیب میں 96 نمبر پر ہے اور آخری پارے میں ہے، جہاں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات سورہ بقرہ کی آیات نمبر 281 ہے جو تیسرے پارے میں ہے۔ اس سے خود بخود یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب اس کی موجودہ ترتیب تلاوت جو الحمد سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتی ہے سے مختلف ہے۔
تاہم قرآن مجید کی تمام 114 صورتوں کے نام اور آیتوں اور موجودہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں۔ ہر نئی وحی کے بعد آپ صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد پڑھنا ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تک نازل شدہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل پڑھتے تھے اور آپ سنتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جبرائیل سنتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں یہ 2 دفعہ کیا گیا تھا اور اس دور میں یہ ترتیب رہی جس ترتیب پر آج ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے، یعنی الحمد سے شروع کر کے والناس پر ختم ہوتا ہے۔ کتابت قرآن مجید۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل دی گئی اور حضرت عمر فاروق کے دور میں پوری دنیا میں اس کی نقلیں تیار کرا کے امت مسلمہ کو دے دی گئی۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ فضائل قرآن۔ ارشاد باری تعالیٰ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی۔ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں اور کوئی جھوٹ نہیں۔ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن مجید میں ہر طرح کا علم موجود ہے۔ سب سے بڑی دلیل غیر مسلم بھی قرآن مجید سے ریسرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ سوال، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا، ایک ہی بار میں کیوں نہ اتارا گیا؟ جواب، اگر قرآن مجید ایک ہی بار میں نازل کر دیا جاتا تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید ضرورت کے مطابق نازل کیا گیا۔ اس ٹائم میں جو مسائل مشکلات سامنے آتی اس کے حل کے طور پر اللہ پاک ضرورت کے مطابق قرآن مجید کو نازل فرما دیتے۔ دلچسپ معلومات۔ قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ محمد 4 بار آیا ہے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 102 نام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام مبارک ہیں۔ زینت القرآن سورہ رحمان کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مجید میں 1,50,686 نقطے ہیں۔ قرآن مجید میں 3,23,671 حروف ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حرف الف استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوا ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل میں 2 مرتبہ بسم اللہ شریف آئی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں 5 ملکوں اور شہروں کے نام آئے ہیں، مصر، روم، مکہ، مدینہ اور دین۔ قرآن مجید میں نام احمد 1 بار آیا ہے اور قرآن مجید کی پہلی حافظہ خاتون حضرت حفصہ بنت عمر تھیں اور قرآن مجید سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اس کے ساتھ آپ لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اس چینل کو بہت ساری سپورٹ بھی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔